سب سے پہلا اور اہم سوال ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر جارحانہ ٹکراؤ کا بیانیہ ہمیں دیکھنے میں آیا. وڈ دیٹ بی بینیفیشل فار پاکستان تحریک انصاف؟ یہ ان کو پولیٹیکلی کوئی بینیفٹ دے سکتا ہے مزید؟ خاص طور پہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بھی دے ہیونٹ ریڈ دا روم، دے ہیونٹ گاٹن این آئیڈیا کہ چیزیں کہاں پر جا رہی ہیں، کہاں جا سکتی ہیں، خطرناک ہو سکتی ہیں؟ مزمل صاحب، واٹس یور ٹیک؟ میرے خیال میں ان کو اندازہ ہے کہ انہیں جوڈیشل پروٹیکشن موجود ہے اور 9 مئی کے بعد جو جوڈیشل پروٹیکشن ہے اس کی وجہ سے ان کے لوگ پکڑے بھی نہیں گئے، سزائیں بھی نہیں ہوئیں، اور ہم آج 1 سال بعد پاکستان کا ایک ادارہ دوسرے ادارے سے گلہ کر رہا ہے. میں کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایسے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے نظام انصاف سے گلہ کیا ہے کہ آپ نے ملزمان سزائیں نہیں دی ہیں. اب ان کا خلا کیا عدلیہ تک پہنچ گیا ہے یا عدلیہ بھی اپنی توہین عدالت کی کارروائیوں میں مصروف ہے اور اس کے پاس 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں دینے کے لیے وقت نہیں ہے. لیکن بہرحال گلہ تو نظام عدل اور نظام انصاف کے ساتھ تھا کہ آپ نے 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں نہیں دی. میں سمجھتا ہوں چونکہ پاکستان کا نظام انصاف ان کو سزا نہیں دے سکا تو وہ دوبارہ فوج کو للکارتے ہیں، دوبارہ اداروں کو للکارتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان جرائم کی پاکستان میں کوئی سزا نہیں ہے. مزمل صاحب، 9 مئی کے کرداروں کو انصاف دینا ہے یا عدالتی یا قانونی کیفر کردار تک پہنچانا ہے، وہ تو عدلیہ کا کام ہے. لیکن جو بیانیہ ہے، اور بیانیہ جس طرح سے ایک بالکل مادر پدر آزاد سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ کل سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بھی جس طرح سے ادارے پہ حملہ آور ہوا گیا ہے، تو کیا یہ حکومت کا کام نہیں ہے؟ حکومت اس کو روکنے میں اب تک تو ناکام اور کمزور نظر آتی ہے. مزمل صاحب، میرے خیال میں بہت سے سوشل میڈیا ٹرولز کو پکڑا گیا ہے 9 مئی کے بعد سے، اور اللہ کے فضل سے سب کو عدالتوں سے رہائی ملی ہے اور سب دوبارہ ٹرولز بنے ہیں. اس ملک میں اب 2 ججز نے اپنی ٹرولنگ پر تو چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو سوشل میڈیا مہم ہے اس پر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کی جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی ادارے ہیں ملک کے، ان کے خلاف ٹرولز پر پاکستان کی عدلیہ کا رویہ کیا ہے، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. کیا آپ یہ نہیں مانتی کہ ایف آئی اے نے بہت سے ٹرولز کے خلاف کیسز کیے ہیں 9 مئی کے خلاف، ان کی پوسٹ کے خلاف، اور کیا ان سب کو رہائی نہیں ملی ہے؟ کیا ان میں سے کسی کو عدلیہ نے کنوکٹ کیا ہے، بلکہ لینینٹ ویو لیا ہے؟ کل کی پریس کانفرنس کے بعد سے کس طرح سے ادارے کے خلاف ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے؟ کس قسم کے بیانات نہیں دیے جا رہے سوشل میڈیا پہ؟ کوئی کارروائی دیکھنے میں آئی؟ کچھ نظر آیا؟ نہیں، کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی. میں یہی میرا مانتا ہوں سوال آپ کی یہ بات. یہی میں سمجھتا ہوں جس طرح اس کو ریڈیکیول کیا گیا ہے. مثلا آج میں عمران خان صاحب کا جو اڈیالہ سے پیغام آیا ہے اس میں جو سوالات تھے وہ پڑھ رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو میری گرفتاری رینجرز نے کی تو اس کا جواب دیا جائے. میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ غیر قانونی طور پر گرفتار ہو جاتے ہیں. کیا ان سب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب ان کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کر لیا جائے تو وہ جا کے فوجی تنصیبات پر ان کے گھر والے، ان کے لواحقین حملہ کر دیں یا تھانے کو آگ لگا دیں، ایس پی کے دفتر کو آگ لگا دیں؟ وہ آپ کی گرفتاری 9 مئی کے واقعات کو جسٹیفائی کیسے کر سکتی ہے؟ مطلب ان کا ہی، میں اگر چھوڑیں آپ باقی کیا بات وہ تو کہتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 9 مئی نہیں کیا، یہ فالس فلیگ تھا. اس پہ کیا کہیں گے نہیں، مزمل صاحب؟ وہ یہ نہیں کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ گرفتار کیا گیا غیر قانونی طور پہ، اس کا رد عمل 9 مئی تھا. آپ آج کے ان کے 4 سوال پڑھ لیں. میں یہ کہتا ہوں کیا اس کا رد عمل 9 مئی جائز ہے قانون اور آئین کے مطابق؟ اگر ان کے ہی آج کے ٹویٹ پر ہی انہیں پروسیکیوٹ کر لیا جائے تو کنفیشن ہے 9 مئی کا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب ہمارے ملک میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، پوری قوم کی سیاسی قیادت بیٹھی تھی اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا کر یہ طے کیا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے قابل نہیں ہیں. ہم نے سن سیٹ کلاس کے ساتھ ملٹری کورٹس بنائی تھی کیونکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ عدالتی نظام اس ملک میں دہشت گردی ختم نہیں کر اور سکتا. یہ بار بار دہشت ثابت بھی گردوں ہوا ہے. جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. 9 مئی کے ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی. یہ بار بار ثابت ہوتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں
کہ دوبارہ ایک سنسیٹ کلاس کے ساتھ ملٹری کورٹس کی امینڈمنٹ آنی چاہیے کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں، چونکہ یہ عدالتی نظام انہیں سزا نہیں دے سکتا جیسے کہ اے پی ایس کے ملزمان کو نہیں دے سکتا تھا، جیسے کہ جیٹ بلیک ٹیررسٹوں کو نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس عدالتی نظام میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ ملزموں کو سزا دے سکے۔ یہ تو غریب ماترسات مظلوم لوگوں کو سزا دے سکتا ہے جن کا کوئی کہنا نہ ہو۔ نئی عدالتیں بننی پڑیں گی 9 مئی کے لیے اور انسٹالنگ کے لیے، اور وہ اس جوڈیشل سسٹم کا حصہ نہ ہو۔ مسئلہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے۔ ٹھیک، رائٹ۔ آپ پھر نہیں سمجھ رہے، آپ یہ رانگ ڈائگنوسس